السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس سروس شنبیٹ شاباک کے سابق ڈائریکٹر یورام کوہن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اسرائیل نتن یاہو نے انہیں اپنے عہدے کے دوران وزراء اور سیکورٹی حکام کی فون پر بات چیت سننے کی ہدایت کی تھی۔ اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر کان ریڈیو سے بات کرتے ہوئے یورام کوہن نے کہا ہے کہ نتن یاہو، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سیکورٹی میٹنگ کے بعد ایک حساس معاملے کے افشا ہونے کے بارے میں تشویش رکھتے تھے، انہوں نے ان وزراء اور سیکورٹی اہلکاروں کے فون وائر ٹیپ کرنے کی ہدایت کی جو اس اجلاس میں شریک تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے دیے گئے بیان میں کوہن پر ایک اور من گھڑت واقعہ بنانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا گیا، تاہم ان کے الزامات کو یکسر مسترد نہیں کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ وزیراعظم اسرائیل نتن یاہو ایک اہم ریاستی راز کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی خلائی افواج نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں قائم اڈے پر ایک یونٹ قائم کیا ہے تاکہ ان کی باہمی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ بحر ہند و بحر کاہل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور شمالی کوریا کے میزائل خطرات کے پیش نظر جاپان اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ اپنی فوجی ہم آہنگی کو مضبوط کر رہا ہے۔ امریکی خلائی فورس انڈو پیسیفک کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اینتھونی میسٹالین نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ انہوں نے ٹوکیو میں یوکو ٹائر بیس پر خلائی سرگرمیوں کے لیے ایک یونٹ قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا اور روس جیسے خطرات کے ساتھ ساتھ چین بحر ہند و بحر کاہل کے خطے میں استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے لیے غیر قانونی، جبری اور جارحانہ ہتھ کنڈے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور جاپان کا اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور خلا میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے اب تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اتحاد جاپان کی خلائی نگرانی اور میزائل وارننگ کی صلاحیتوں کی ترقی سمیت مشاورتی اور ماہرین کی مدد فراہم کرے گا۔ سرکاری خبررساں ادارے کوئیڈو کے مطابق فوجی یونٹ کا مقصد جاپان ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ ہموار کوارڈینیشن کرنا ہے۔ انگلینڈ اور ویلز میں 2023 میں نومولود لڑکوں میں محمد مقبول ترین نام رہا۔ برطانوی محکمہ شماریات ONS کی جانب سے جاری ڈیٹا کے مطابق محمد انگلینڈ اور ویلز میں لڑکوں کے لیے مقبول ترین نام بن چکا ہے۔ در حقیقت اگر تمام نومولود لڑکوں اور لڑکیوں کے ناموں کی مجموعی فہرست کا جائزہ لیا جائے تو محمد نام سر فہرست رہا۔ اس سے قبل 2022 میں یہ دوسرا جبکہ 2021 میں 5واں مقبول ترین نام رہا تھا۔ 2016 سے محمد نام ٹاپ 10 ناموں میں شامل رہا۔ ڈیٹا کے مطابق محمد انگلینڈ کے 9 میں سے 4 خطوں میں لڑکوں کے لیے مقبول ترین نام رہا، جبکہ ویلز میں 63واں مقبول ترین نام قرار دیا گیا۔ مجموعی طور پر 2023 میں 4600 سے زائد لڑکوں کا نام محمد کے طور پر رجسٹر کرایا گیا اور اس طرح اس نے نوح کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ نوح 4382 بچوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ شام کی افواج اور حیات تحریر الشام دہشت گرد گروہوں کے درمیان جاری لڑائی کے بعد شمال مغربی علاقوں میں 2,80,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام WFP نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ جنگ زدہ علاقوں سے 2,80,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جس سے برسوں سے چلی آ رہی تکالیف میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ WFP ان خاندانوں کو کھانا مہیا کرا رہی ہے، لیکن ہمیں بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ تنظیم نے کہا کہ WFP تمام ضرورت مند لوگ تک پہنچنے کے لیے محفوظ سپلائی کوریڈورز پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح کہ شام میں 2011 سے تصادم جاری ہے۔ حیات تحریر الشام دہشت گرد گروہ، جسے پہلے روس میں نصرہ فرنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور کئی دیگر گروہوں نے 29 نومبر کو شامی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا تھا، جو ادلب کے شمال مغرب کے شمال سے حلب سے اور حما کے شہروں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جنوبی کوریا کی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک اور مارشل لا کے نفاذ کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد قانون ساز ہائی الرٹ پر ہیں۔ خبررساں ادارے ریوٹرز کے مطابق جنوبی کورین نیوز ایجنسی یون ہاپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعت نے جمعے کی صبح ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے اسپیشل فورسز کے سربراہ نے کہا کہ ان کو رواں ہفتے مارشل کا اعلان ہونے کے بعد پارلیمان سے قانون سازوں کو گھسیٹنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسپیشل فورس کمانڈر کوائک جونگ جون نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے سابق وزیر کی جانب سے قانون سازوں کو قومی اسمبلی سے گھسیٹنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حکمران جماعت پیپل پاور پارٹی کے سربراہ ہین ڈانگ ہون نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ صدر یون سک یول دوبارہ سویلین حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش بینک نے جولائی اگست کی بغاوت سے متاثر ہو کر نئے ڈیزائن کے ساتھ نوٹوں کی چھپائی شروع کر دی اور نوٹوں سے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر ہٹا دی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے حکم پر 20، 100، 500 اور 1000 روپے کے نوٹ نئے ڈیزائن کے ساتھ چھاپے جا رہے ہیں۔
ڈیلی سن کی رپورٹ کے مطابق نئے نوٹ اگلے 6 ماہ کے اندر مارکیٹ میں آنے کی توقع ہے۔ شیخ حسینہ کی سربراہی میں عوامی لیگ کی حکومت کو 5 اگست کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد بنگلہ دیش بینک کے حکام نے کہا ہے کہ نوٹوں میں بینک بندھو کی تصویر کے بجائے مذہبی ڈھانچے، بنگالی ثقافت اور جولائی ریولیوشن گرافٹی شامل کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل 29 سپٹمبر کو وزارت خزانہ کے تحت مالیاتی اداروں کے ڈویژن نے بنگلہ دیش بینک کو نئے نوٹ کے لیے تفصیلی ڈیزائن کی تجویز پیش کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ سعودی عرب کے ریاض رائل کمیشن نے میٹرو ریاض میں مسافروں کی سہولت کے لیے عربی سمیت متعدد زبانوں کے ماہرین کی خدمات فراہم کی۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میٹرو میں سفر کرنے والوں کی سہولت کے لیے 6 زبانوں کے ماہرین کی سہولت فراہم کی ہے، جن میں چینی، فرانسیسی، انگلش، جرمن، عربی اور اشاروں کی زبان کو بھی شامل کیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے ریاض میٹرو میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے اسٹیشنز پر ترجمے کے ماہرین کی خدمات فراہم کی جا رہی ہے، جو ٹکٹ حاصل کرنے کے علاوہ میٹرو کے روٹس کے بارے میں بھی مسافروں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ میٹرو رہنما گائیڈز کے حوالے سے مسافروں کا کہنا ہے کہ یہ بہترین سروس ہے جو انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی گئی ہے، جس سے کافی سہولت ہو رہی ہے۔ رہنما گائیڈز اسٹیشن پر ڈیوٹی دیتے ہیں اور ہر آنے والوں کی جھکا کر استقبال کرتے ہیں۔ جن افراد کو ٹکٹ کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ گائیڈ انہیں ٹکٹ حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر خریف کا کہنا ہے کہ حائل ریجن آلو کی پیداوار کے لیے مثالی علاقہ ہے، جہاں کی مٹی معدنیاتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق وزیر صنعت و معدنی وسائل نے ریاض میں غذائی مصنوعات کے شعبے سے منسلک مقامی اور عالمی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حائل ریجن آلو کی کاشت کے لیے مثالی مقام ہے۔ انہوں نے صنعت کاروں کو آلو کی کاشت کو فروغ دینے پر زور دیا۔ وزیر صنعت کے ساتھ ملاقات میں امور صنعت کے نائب وزیر انجینئر خلیل سلمہ اور قومی مرکز برائے صنعتی ترقی صالح سلمی بھی موجود تھے۔ دوسری جانب سے مقامی صنعت کاروں کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں اور صنعتوں کے اعلیٰ عہدیداران بھی اجلاس میں شریک ہوئے، جنہوں نے وزیر صنعت کی جانب سے پیش کی جانے والی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کے وفاقی حکومت نے متحدہ عرب امارات میں ورک ویزے پر پروٹیکٹر لگوانے کے لیے پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی ورکرز کے حوالے سے پائے جانے والے شکوک و شبہات دور کرنے اور انہیں ملازمت کے دوران کسی بھی مشکل سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مینیجر آفتاب گیلانی کی جانب سے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز پاکستانیز کو ایک مراسلہ بھیجا گیا۔ مراسلہ ملنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز پاکستانیز نے پروٹیکٹوریٹ آف امیگریشن کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ احکامات پروٹیکٹوریٹ آف امیگریشن راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، سیالکوٹ، ڈی جی خان، ملتان سمیت اسلام آباد اور باغ کے سب افسر کو جاری کیے گئے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ترکیہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بین الاقوامی طلباء کے کوٹے کے ساتھ دنیا کے سرفہرست 10 ممالک میں شامل ہیں۔ صدر اردغان نے ترکیہ معروف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آن لائن منعقد ہوئی ایک مساوی اور زیادہ منصفانہ معاشرہ اور ایک پائیدار مستقبل کے لیے تعلیم کے مرکزی خیال پر مشتمل 34 استنبول ایجوکیشن سمٹ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ اردغان نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس سال کے سربراہ اجلاس سے کامیاب نتائج حاصل کیے جائیں گے، جس میں دنیا کے بہت سے ممالک میں طالب علموں کو پیش آنے والی عدم مساوات کے حوالے سے تعین کردہ صورتحال پر غور کیا جائے گا اور تعلیم اور ریاست تعلیم اور سماجی انصاف جیسے مسائل پر بھی غور کیا جائے گا۔ اردغان نے کہا کہ اس سال تک اپنی یونیورسٹیوں میں 3,38,161 بین الاقوامی طلباء کو تعلیم فراہم کرنے والا ہمارا ملک اس کوٹے کے ساتھ دنیا کے ٹاپ 10 میں شامل ہے، جو کہ اعلیٰ تعلیم کے اعداد و شمار کا 5% حصہ ہے۔ 446 اسکولوں، 1 جامعہ، 19 ٹریننگ سینٹرز، 11 ترک ریسرچ سینٹرز اور 44 ہاسٹلز کے 55 ممالک میں اپنی خدمات ادا کرنے والے ترکیہ معروف فاؤنڈیشن نے مجموعی طور پر 50,000 سے زائد طلباء کو خدمات فراہم کی ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی درجنوں خلاف ورزیوں کے باوجود جنگ بندی معاہدے کو کامیاب بنانے کا موقع فراہم کیا۔ اپنی ٹیلی ویژن تقریر میں نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 27 نومبر کو نافذ ہوئی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ قاسم نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کیا۔ اسرائیل نے 60 سے زائد مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کی نگرانی کی ذمہ داری لبنانی حکومت پر عائد ہوتی ہے، جبکہ حزب اللہ معاہدے کو کامیاب بنانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ جنگ بندی کے بعد حزب اللہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے قاسم نے کہا، ہم نے جن بحرانوں اور جنگوں کا تجربہ کیا
ان کا محاسبہ کرتے ہوئے ہمیں تمام شعبوں میں بہتر بنانے والے سبق سیکھیں گے۔